محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد ما اختلف الملوان ودعا قبل العصران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ اللہ جل وعلا کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ مالک نے ہمیں اپنی بارگاہ میں تراویح کی صورت میں قرآن پڑھنا اور سننا اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ جل وعلا ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک ایسی توفیقات نصیب فرمائے اور رحمتوں کے دروازے آخری دم تک ہمارے لیے کھلے رکھے۔ ایمان کامل پہ ہمیں موت عطا فرمائے، محبت کامل، ادب کامل، اخلاص کامل، استقامت کامل، ہر لمحہ ہر گھڑی زندگی کے آخر تک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے۔ اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اللہ تجھے کافی ہے۔ ومن اتبعک، اور وہ بھی تجھے کافی ہے جس نے محبوب تیری پیروی کی ہے۔ اے نبی، جس نے تیری پیروی کی، یعنی مومنین میں سے مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ اور ایک گروہ جو ہے وہ یہی رٹ لگاتا ہے کہ کوئی کافی نہیں، صرف اللہ کافی ہے، صرف۔ اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ ان کی بولی قرآن کی ہے یا شیطان کی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھ کے بولی کس کی بولتے ہیں اور بات کس کی کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ایک جگہ کچھ فرمائے اور دوسری جگہ کچھ فرمائے؟ سوچ بھی سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی یہ رٹ ہوتی ہے صرف کیا؟ صرف اللہ کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ صرف اللہ، اس کا مطلب ہے کوئی اور کافی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی کافی ہیں، اللہ کے رسول اللہ بھی کافی ہیں، رسول اللہ کے غلام بھی کافی ہیں، لیکن از خود کافی نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے کافی ہیں۔ حقیقت میں وہی کافی ہے، حقیقت میں۔ اب یہ 10واں پارہ ہے، جس کا مرضی چاہے ترجمہ پڑھ لیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کو تو بات اتنی ہے۔ میں ومن اتبعک، اور وہ بھی کافی ہے۔ اور یہ پہلے مصداق کون ہے؟ وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم ایمان لائے نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب میں بھی آپ کو کافی ہوں، اور میری عطا سے فاروق بھی آپ کو کافی ہیں، میری عطا سے مومنین بھی کافی ہیں۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ کافی اللہ ہے، پھر اللہ کافی بناتا بھی ہے، اللہ کافی بناتا بھی ہے۔ حقیقت میں وہی کافی ہے، لیکن اس نے اس کے ذریعے بھی بنائے ہیں، اور قرآن اس پہ دلیل ہے کہ اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کے محبوب کے غلام بھی کافی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کیسا ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے عقیدہ توحید۔ یا ایھا النبی، آپ نے پکی یاد کر لو یہ آیت، یا ایھا النبی، اے نبی حسبک اللہ، اللہ تجھے، ومن اتبعک، اور وہ جس نے آپ کی غلامی کی، جس نے آپ کی غلامی کی، مومنین میں سے جس نے آپ نے کی غلامی کی وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ تو یہ جو کہیں صرف اللہ کافی ہے کوئی اور کافی نہیں، تو پھر سمجھ آئی یہ بولی شیطان کی ہے، رحمان کی نہیں، کیونکہ رحمان خود کہتا ہے میں بھی کافی ہوں، محبوب تیرے یار بھی تجھے کافی ہیں۔ تو اب سمجھ آئی اس کی۔ اب آگے چلیں سورۃ یوسف کی طرف آئیں، تو سورۃ یوسف آج کمپلیٹ ہوئی۔ ایسے تو کس کس کو بیان کرے اور کس کس کو چھوڑیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی محبت تھی،
بڑی، اور یہ 2 بھائی تھے، ایک بنیامین اور ایک حضرت یوسف، ایک والدہ سے تھے اور باقی 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے۔ یہ ماں شریک، یہ کیا تھے؟ باپ ایک تھا اور مائیں 2 تھیں، تو ماں شریک ہوئے نا۔ باپ تو یعقوب علیہ السلام تھے اور ایک بیوی آپ کی، ان سے 2 بیٹے بنیامین اور یوسف علیہ السلام، اور دوسری سے 10 بیٹے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، اور اللہ نے قرآن میں اس کو احسن القصص فرمایا ہے۔ احسن سب سے بہتر قصہ، سب سے کس کا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ سنی قصے سناتے ہیں، سنی، تو پھر قرآن بھی بند کر دو، قرآن میں تو بڑے قصے ہیں۔ قرآن میں اللہ تو کہتا ہے یوسف علیہ کا قصہ احسن القصص، احسن بہتر قصہ ہے، بہتر، اور اللہ نے بڑے قصے بیان کیے اللہ پاک نے، اور قصوں سے بندہ شیر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بنانے والا ہو، پیسے بٹورنے والا نہ ہو، گویہ نہ ہو، بس بات کر کے نوٹ چمکائے، جیب بھری اور وہ گیا، قصے سے کچھ دو تو پھر قصہ سناؤ، ایسے قصے نہیں۔ اللہ نے قصے بیان کیے ہیں تو اس لیے کیے ہیں، وہاں محبوب ہم قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت کر دیں، آپ کے دل کو جما دیں۔ تو قصہ سنا کر اس کا نتیجہ بیان کرو تاکہ بیٹھے ہوئے اگر بزدل ہوں وہ شیر مصطفیٰ بن جائیں۔ قصہ ایسے بیان کیا جائے، بٹورنے کے لیے نہیں۔ احسن القصص، سب سے بہتر قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ تو بڑی محبت تھی نا، بہت محبت تھی، تو بھائی اکٹھے ہو گئے۔ بھائی کیا ہوئے؟ اکٹھے ہو گئے۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ وہ کہنے لگے یاد کرو جب انہوں نے کہا یہ ضرور یوسف، اذ قالوا لیوسف اخوہ، اور اس کے بھائی بنیامین، احب الی ابینا، وہ ہم سے زیادہ ہمارے ابا جان کے محبوب ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے ابا جان کے محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم جماعت ہیں، ہم تو زیادہ ہیں، ہم 10 ہیں اور وہ 2 ہیں، اور ابا جان 10 کو چھوڑ کر 2 سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور 10 سے کم کرتے ہیں۔ یہ تھی ان کی محبت شدیدہ اپنے ابا جان سے، یعنی ان 10 بھائیوں کی اپنے والد صاحب سے اتنی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہم سے زیادہ محبت کریں، ہم سے، اور ان کی دلیل کیا تھی کہ ہم جماعت ہیں، اور جو زیادہ ہوں ان سے پیار زیادہ ہوتا ہے، کم سے تو نہیں ہوتا جو 2 ہوں، اور ہم زیادہ بھائی ہیں اور ہم سے محبت کم ہے، اور حضرت یوسف و بنیامین سے محبت زیادہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ان کی محبت شدیدہ تھی، محبت شدیدہ تھی۔ دیکھو یہ تقاضا نہیں کر رہی آیت، اب یہ تھے آپ کے 4 بیٹے ہوں، آپ 3 کو چھوڑ کر 1 سے زیادہ محبت کریں تو وہ کیا کہیں گے کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں، ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ہم 3 سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے 1 سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کی ابا جان سے بڑی محبت ہے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان سے کم کریں، ہم سے زیادہ کریں۔ یہ قصہ گوئی کرنے والے انہیں سمجھنا چاہیے، یہ خبیث قسم کے لوگ جو کاروباری لوگ ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق بکواسات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ حسد کرتے تھے، ان کو حسد تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو پتہ نہیں ان کی طرف کیسی کیسی نسبت کرتے ہیں۔ یہ جو بھی غلط لفظ بولتے ہیں یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ اور ایسا بیان سننے والے بھی گناہگار ہیں، اور اسی وقت خدا کی طرف سے عذاب ان پہ نازل ہوگا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق نازیبا کلمات کہے گا، وہ اللہ ہے جس نے یہ سارا معاملہ دیکھا، لیکن ایک لفظ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق اللہ نے ایسا نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا۔ اور اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیں نا، اعلیٰ حضرت نے دیکھو کیسی وضاحت کی، ایسے نہیں اعلیٰ حضرت جنہیں بارگاہ مصطفی سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے فیض مل رہا تھا اور دروازے کھلے ہوئے تھے، اسی لیے تو ایسی تشریحات ہوئی ہیں۔ کہا وہ جو دلیل قائم کر رہے تھے نا کہ ہم زیادہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم زیادہ ہیں، اور ہماری محبت ابا جان سے بڑی ہے، تو جو زیادہ ہوں ان سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، یہی رائے تھی نا ان کی، لیکن یہ رائے ان کی غلط تھی، یہ رائے ان کی
بس رائے میں خطا ہوئی اور اسی وجہ سے مخالفت ہوئی. یہی مسئلہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی شیر خدا کا تھا. دشمنی نہیں تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے کی غلطی ہوئی جسے خطائے اجتہادی کہتے ہیں, اور وہ بھی ایک اعتبار سے نیکی ہے اور وہ بھی اجر ہے, لیکن ان کی رائے تھی, دشمنی نہیں تھی. اسی وجہ سے مخالفت تھی. مخالفت اور ہوتی ہے, دشمنی اور ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, مخالفت اور ہوتی ہے اور دشمنی اور ہوتی ہے. مخالفت رائے ان کی یہ تھی کہ قاتل عثمان جلدی دیا جائے, اور شیر خدا رضی کی رائے یہ تھی کہ ابھی نہیں, اور شیر خدا حق پر تھے, لیکن ان سے خطائے اجتہادی ہوئی, اسی وجہ سے مخالفت ہوئی. اور یہاں بھی یہ ہوا کہ بھائیوں نے جو رائے قائم کی نا, ان کی رائے درست نہیں تھی. رائے درست نہیں تھی. کیا رائے تھی, کیا دلیل تھی؟ ہم زیادہ ہیں اور ہماری ابا جان سے زیادہ محبت ہے. وہ دو ہیں تو زیادہ سے محبت کرنی چاہیے کہ دو سے زیادہ کرنی چاہیے. یہ دلیل انہیں نے قائم کی. اسی وجہ سے جب ان کی شدید محبت تھی, انہوں نے کیا چاہا کہ ابا جان ہم سے ہی زیادہ محبت کریں, ہم سے ہی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے متعلق جس نے نازیبہ کریمہ کہا وہ اسی وقت گناہ گار ہوا, حرام. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک قول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یہ سارے نبی تھے, سارے. اور اگر کسی نے ان کے متعلق کو کلمہ کہا ایسا نازیبہ تو ایک قول کے مطابق وہ کافر ہو جائے گا. اور باقی رہ گئے ولایت, تو کہا ولایت میں کوئی شک نہیں, سارے متفق ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اللہ کے ولی تھے, سارے بھائی اللہ کے. دیکھو نا یہ کیسے واقعہ بیان کرتی ہیں اور ان کے متعلق کیسے الفاظ بولتے ہیں ظالم. یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھے تو پھر نا, یہ بزرگوں کو پڑھے تو پھر نا, یہ محدثین کو پڑھے تو پھر نا, کہ وہ بتائیں کہ ان کے اندر کیا تھا. ان کے اندر اپنے ابا جان کی سخت محبت تھی. وہ چاہتے تھے کہ ابا جان ہماری طرف توجہ کریں. اسی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. اسی وجہ سے انہوں نے کام کیا کہ ابا جان کی نظر ہماری طرف رہے. آپ دیکھو دو عورتیں ہوتی ہیں نا سوکنے, تو سوکن دوسری سوکن کو برداشت نہیں کرتی. وہ چاہتی ہے خامد میری طرف زیادہ توجہ کرے, وہ چاہتی ہے خامد میری طرف زیادہ توجہ کرے. یہ دونوں کا سسٹم رہتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ کہ غیرت ہوتی ہے, وہ چاہے کہ خامد میری طرف زیادہ کرے, وہ چاہے کہ خامد میری طرف زیادہ کوشش کرے. اس طرح وہ کوئی ایسا کام کرے گی کہ دوسری سے خامد کی توجہ ہٹ جائے اور میری طرف ہو جائے, اور دوسری ایسا کام کرے گی کہ کوئی اس سے میرے خامد کی توجہ ہٹ جائے اور پھر میں ہی محبوب ہوں اور مجھ سے زیادہ محبت کرے گی. ایک غیرت ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ آپ اسے غلط سمجھیں. اللہ نے عورت میں غیرت رکھی ہے. کیا رکھی ہیں؟ یہ مومنین جی مومنات عورتیں حضور کے صدقے اللہ نے ان کو غیرت دی ہے کہ جب ان کا بندہ کسی عورت سے بھی بات کرے انہیں برداشت نہیں ہوتا. یہ ایک غیرت ہے. تو غیرت ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح کے بغیرت ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق حسد کی نسبت کرتے ہیں, ان کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں. ظالموں مرنا نہیں تم نے, اعلیٰ عظمت خبردار. ان کے متعلق ایسا کلمہ کہا یا تو وہ نبی ہیں, نبی نہیں تو وہ ولی ہیں. وہ سارے ولی ہیں. شدید محبت کی بنا پر انہوں نے چاہا کہ ابا جان ہماری طرف متوجہ ہوں, تو انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو فیصلہ کر کے کہا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. وہ فیصلہ ہوا قتل کر دو. کہا نہ قتل نہ کرنا, لا تقتلوا يوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. انہیں گہرے کنویں میں ڈال دو. کس میں ڈال دو؟ گہرے کنویں میں ڈال دو. پھر کوئی کافرہ چلتا وہ کیا کرے گا؟ وہ انہیں لے جائے گا. بعد السیارتی ان کنتم فاعلین. اگر تمہیں کرنا ہی ہے, ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ قتل نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے, ان کو کنویں میں ڈال دو. یلتقط بعض السیارہ, اس کا مفہوم یہ ہے کافرہ جو آئے گا چلتا وہ اس سے لے جائے گا. اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو انہوں نے کیا کیا, آپ کو کنویں میں ڈالا. آپ کو اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہیں اللہ کے نبی, اللہ کے علم میں اللہ کے نبی. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, ہم گلے شکوے پہ آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مالک ہم سے ہی ایسا ہونا تھا. کو غور تو کرو, وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے علم میں, اور انہیں کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ کنویں میں. جب انہوں نے کنویں میں پھینکا نا, اللہ نے کہا جبریل جاؤ. جبریل, تو جبریل کہاں تھے جبریل؟ سدرہ پہ. کہاں؟ اور سدرہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے.
جبریل سدرہ پہ تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا۔ علامہ جبریل جاؤ یوسف علیہ السلام کو پر پہ اٹھا لو۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب کتنا ٹائم لگا ہوگا، انہوں نے پھینکا ہے، یوسف علیہ السلام نیچے گئے ہیں اور نیچے حضرت جبریل علیہ السلام کا پر تھا۔ اتنی رفتار میں جبریل آئے کہ ابھی ڈالا ہے اور نیچے پر جبریل امین کا ہے، اور انہوں نے اپنے پر پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا۔ تو جب جبریل کی طاقت کا عالم یہ ہے تو آمنہ کے لال کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جن کے صدقے کائنات بنی ہے ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور صوفیہ کہتے ہیں یہ جو جبریل آئے ہیں نا، اس میں بھی وقت لگا ہے، اس میں بھی وقت لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو حضور میں فنا ہو گیا، حضور کی ذات میں مٹ گیا، اس کے لیے وقت بھی نہیں، اس کے لیے وقت بھی نہیں، اسے جانا بھی نہیں پڑتا، اسے جانا بھی نہیں پڑتا، جدھر دیکھو وہی نظر آتا ہے، جدھر دیکھو بس اپنا دل صاف کرو، جدھر بھی تمہیں نظر پڑے گی روح ولی نظر آئے گی، اور روح ولی کے لیے پھر ٹائم نہیں لگے گا، بس اپنے دل کا پردہ اٹھا کے دیکھو روح ولی تمہارے سامنے ہوگی۔ تو جبریل میں تو پھر وقت لگا ہے، پھر غلام مصطفیٰ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ آپ کہیں میرا ہاتھ پکڑو تو اللہ نے وہ طاقت دیا، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اس پہ کبھی وقت آیا تو دلائل دیں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق بات کر رہا تھا تو پھر انہوں نے جب یہ کیا تو باجان کے پاس آئے اور کہا بیڑیا کھا گیا ہے۔ کون کھا گیا ہے؟ آپ نے پہلے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ کہیں بیڑیا نہ کھا جائے کہیں، تو انہوں نے وہی آ کر کہا کہ بیڑیا کھا گیا ہے۔ تو پھر نشانی کیا لائے؟ کپڑا لائے اور اس کو خون لگا تھا، فرمایا بڑا سیانہ بیڑیا ہے، بڑا کپڑا تو نہیں پھاڑا اس نے، کپڑا دیکھو نا وہ کیسی ہے کہ کپڑا پھٹا ہی نہیں تو خون لگا ہوا ہے، تو بڑا سمجھدار بیڑیا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا کہ بیڑیا بھی بول پڑا تھا، واللہ تعالیٰ بات صحیح ہے نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا میں کیسے نبی کو کھا سکتا ہوں، میں اور نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے کہا کیسا بیڑیا ہے، کپڑا پھٹا کوئی نہیں اور خون لگا ہوا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے گڑھ دیا ہے، فصبر جمیل، اور ہمارے لیے صبر کرنا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ایک قافلہ آیا، اس نے دیکھا کہ وہ پانی نکالے گا نا، فادلا دلوا، ڈول ڈالا نا تو ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام آ گئے۔ فادلا، یہ دیکھو نا اللہ کی شان ہے، فادلا دلوا، ڈول ڈالا نا تو جب نکالا تو کہا قال یا بشرا ھذا غلام، کہا مبارک، کیا کہا؟ کہا مبارک، یہ تو بچہ ہے، اور بچہ بھی کمال ہے نا، حسن، اللہ اکبر، کیا حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ کہا یا بشرا ھذا غلام وبضاعہ واللہ علیم بما یفعلون۔ اب اتنا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا، اللہ اکبر، لیکن انہوں نے آپ کو بیچ دیا۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ بھائی آگے نا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے، تو کھوٹے سکوں کے بدلے یوسف علیہ السلام کو کیا بھیج دیا؟ کھوٹے سکے، بِخَمْسٍ دَرَاهِمَ، کھوٹے سکے اس کے بدلے بھیج دیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، انہوں نے تو کھوٹے سکے پہ بیچا تھا۔ تو آگے کیا ہوا؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، پھر آپ کو خریدا، کس نے خریدا؟ مصر میں، لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي، اب اللہ پاک فرماتا پھر مصر میں آپ کو خریدا گیا، پھر آپ کو تولا گیا، پھر آپ کی وہ قیمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام کی، پھر بادشاہ کے گھر میں، پھر کس کے؟ عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش شروع ہوئی، اور حسن اتنا تھا کہ حضرت زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھیں، عاشق ہو گئیں، عاشق ہو گئیں۔ اور کس طرح عاشق؟ جان بوجھ کے عاشق نہیں ہوئی، حسن ہی ایسا تھا، حسن ہی ایسا تھا کہ دل کی تہ میں چلا گیا، دل کی یعنی شغف کہتے ہیں کہ دل کی گہرائی میں چلا جائے خود بخود، نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی ایک دیکھا ہے اور دل کے اندر ہی چلا گیا۔ اللہ پاک نے شغف کا لفظ فرمایا، قد شغفہا حبا، ان کی محبت دل میں گہرائی میں چلی گئی۔ انا لنراہ فی ضلال مبین، تو عورتیں کیا اٹھیں، بے شک ہم نے اس کو دیکھا ہے کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں۔ تو جب یہ کہا تو پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا، یوسف، کیونکہ حضرت زلیخا پہ الزام لگا
یہ بات ہوئی کہ یہ دیکھو غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے. کس پہ؟ غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے. تو پھر آپ نے بلایا، چھریاں دیں، ہاتھ میں فروٹ تھا، اور یوسف علیہ السلام گزرے. یوسف علیہ السلام گزرے. جب یوسف علیہ السلام گزرے نا، انہوں نے حسن یوسف دیکھا، وہ بھول ہی گئیں. حسن یوسف دیکھا، بھول ہی گئیں کہ ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں کچھ چیز کاٹنی ہے. وہ اس طرح کے گم ہوئے کہ انگلیاں کاٹ ڈالی، انگلیاں، اور انہیں پتہ ہی نہ چلا، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی ہیں. اور انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. یہ کون ہے؟ فرشتہ ہے. وہ دیکھیں عورتیں انہیں دیکھ کے کہیں فرشتہ ہے، اور یہ بدبخت آج بھی بشر کی رٹ لگاتے ہیں. آج بشر اور خبیثوں، وہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر گم ہو گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، اور پھر وہ کہنے لگیں یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اس نے یوسف کو دیکھ کر گم ہو گئیں اور انگلیاں کٹ گئیں، اور وہ کہنے لگیں کہ یہ کوئی بشر نہیں، یہ فرشتہ ہے. اور حسن یوسف آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ رضا حفاظ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد محترم رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ فرماتے ہیں حضور کے اپنے نور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حصہ نہیں ملا، بلکہ حضور کے نور کے جلوے سے ملا ہے، حضور کے نور کے عکس سے ملا ہے. کیونکہ حضور کا ثانی کوئی نہیں ہے. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسمی. امام بوصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ شرکت سے پاک ہیں. منزہ عن شریک فی محاسنہ، آپ کی کسی خوبی میں، آپ کے کسی کمال میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. دلیل کیا قائم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فجوہر الحسن، آپ حسن کے جوہر ہیں. اور جوہر کی تعریف یہ ہے کہ جوہر تقسیم نہیں ہوتا، تو آپ کا حصہ کسی کو ملا ہی نہیں، کیونکہ آپ حسن کے جوہر ہیں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آدھا حسن ان کو ملا. تو کہا عاشق تو کہتے ہیں کہ حضور کا حسن وہ جوہر ہے، اس کی تقسیم نہیں ہوتی. تو پھر یہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے توجہ فرمائی اور اسے پھر جلوہ بنا. اس آدھے جلوے سے حضرت یوسف بنا، اور آدھے جلوے سے ساری کائنات بنا دی. آدھے جلوے سے ساری کائنات بنا دی. وہ آدھا جلوہ حضور کا جب مصر کی عورتیں دیکھیں تو انگلیاں کٹا دیں اور کہیں یہ بشر نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے. تو جن کے جلوے کا آدھا حصہ وہ دیکھیں تو خود حضور نقاب اٹھا دے تو کون دیکھے؟ آپ نہیں سمجھے؟ یہ تو حضور کے حسن کا جلوہ ہے جس میں وہ گم ہوئے ہیں. اس لیے میرے امام اہل سنت الشاہ رضا فاضل بریلوی بولے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو مصر ہے نا، مصر کی زمین زرخیز ہے. مصر کی زمین کیا ہے؟ اور جہاں کی زمین زرخیز ہو نا تو وہاں دل کی زمینیں بھی زرخیز ہوتی ہیں. وہاں دل کی زمینیں بھی، یہ پکی بات ہے، جہاں کی مٹی زرخیز ہو دل بھی زرخیز ہوتا ہے. عورتوں کو پہلے ہی زرخیز ہوتا ہے، اور مٹی بھی ہو تو پھر اور نرم ہوتا ہے. اور تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصر کی جہاں زمین بھی نرم، پھر مرد نہیں عورتیں جن کی پہلی نرم، اتنے نرم دل والی عورتیں اس نے یوسف کو دیکھیں تو ایک دفعہ انگلی کٹائیں. اور مکہ شریف، مدینہ شریف، وہاں کی مٹی سخت، وہاں کی مٹی سخت، تو جہاں کی مٹی سخت دل بھی سخت. پھر عورتیں نہیں مرد، عورتیں نہیں مرد، اور مردوں کے پہلے ہی سخت، مردوں کے پہلے ہی سخت، اور مٹی بھی سخت. ادھر عورتیں نرم دل والی، نرم زمین کی بہت نرم دل والی عورتیں، یا عورتیں نہیں یا مردان عرب ہیں، اور مرد بھی سخت
زمین بھی سخت، اور فرمایا وہ تو حسن یوسف ہیں، یہاں سخت دل والے مرد جب نام مصطفیٰ سنتے ہیں ایک دفعہ نہیں، جب بھی سنتے ہیں کٹاتے ہیں اور کٹاتے رہیں گے۔ یہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتی ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اس لیے اللہ سے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ فرمایا یہ ایسا پھول ہے کہ کانٹا ہی نہیں، یہ ایسا نور ہے کہ جس میں دعا نہیں ہے، یعنی کوئی عیب ہی نہیں۔ حضور کا حسن اتنا کمال کا حسن ہے۔ تو یہ میں نے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اب آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، وگرنہ اس کو کھولتے جائیں تو ابھی تو بہت کچھ ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 70,000 پردوں میں بھیجا تھا، کتنے؟ ایک بھی ہٹ جاتا دیکھتا کون، برداشت کون کرتا؟ اس لیے پردوں میں بھیجا۔ کس میں؟ پردوں میں بھیجا۔ تو کوئی پردہ اٹھا دیتا تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ مولانا روم کہتے ہیں اے ہزارہ جبریل اندر بشر، بار حق سوئے غریبہ یک نظر۔ مولانا روم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بشریت، یہ تو نورانیت پہ مر رہے ہیں، مجھ سے پوچھیں آپ کی بشریت کتنی اعلیٰ ہے۔ فرمایا ہزارہ جبریل آپ کی بشریت میں سما گئے ہیں۔ ہزارہ، ایک جبریل کا حسن کتنا ہے؟ فرمایا ہزارہ جبریل آپ کی بشریت میں سما گئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم غریبوں کی طرف ایک نظر فرما دیجئے، ہم غریبوں کی طرف ایک نظر فرمائیں۔ حضور کے حسن کا کیا عالم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تو پردے ہٹے نہیں تو عرب سر کٹا رہے ہیں، تو جب پردہ ہٹ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو قیامت قائم ہو جاتی، قیامت برپا ہو جاتی۔ اللہ نے محبوب کو پردوں میں رکھا۔ کس میں؟ پردوں میں رکھا۔ اس لیے انجیل برنباس میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے تو حضور کا چہرہ کتنا چمک رہا ہوگا، اور کتنا چمک رہا ہوگا۔ انجیل برنباس میں ہے 10,000 سورج کے برابر چہرہ مصطفیٰ چمک رہا ہوگا۔ کتنے ہزار؟ 10,000 سورج کے برابر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا ہوگا۔ اسی اعلیٰ سے کہتے ہیں چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، نہیں دیکھ کر برستا ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے۔ اب آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، وگرنہ یہاں نور پہ نور ہے اور سرور پہ سرور ہے، اور بیٹھے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ایسا ماحول ہو تو پھر ورود پہ ورود ہوتا ہے، انوار پہ انوار آتی ہیں، لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے پیش نظر، اس لیے اب میں چاہتا ہوں آخری لنگر دوں، اور یہ لنگر بھی سنیوں کے لیے ہے، یہ لنگر بھی واقع بھی ملتا رہتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے قرآن کا ہر لفظ ہمارے دل میں اترتا ہے، قرآن کا نور اترتا ہے۔ اب شکر ادا کیا کرو، آپ کو کسی آیت کا انکار نہیں کرنا پڑتا، کسی حدیث کا۔ ایسا مسلک آپ کو نصیب ہوا، ایسا مسلک نصیب ہوا، قرآن ہو تو سر پہ، حدیث ہو تو سر پہ، امام ہے تو سر پہ، عاشق ہے تو سر پہ، ہمیں مسئلہ کوئی نہیں۔ لیکن باقی جدھر دیکھو گے کوئی کسی آیت کا منکر، کوئی کسی کا منکر، کوئی حدیث کا منکر، کوئی کسی کا منکر۔ ایک سنی ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، ہر آیت کو مانتا ہے، ہر حدیث کو مانتا ہے۔ ایک سنی ہے جو سب کا ادب کرتا ہے اور سب کے آگے گردن جھکاتا ہے۔ اب یہاں دیکھو یوسف علیہ السلام کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی میں، آپ کو پتہ ہے آپ کی بینائی چلی گئی تھی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آج پڑھا گیا ہے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کیا ہو گئیں؟ من الحزن، حزن کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے۔ فَهُوَ قَزِيمٌ، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میرے نبی غم پی جاتی ہیں، بے صبرے نہیں ہوتے۔ ایسے بھی جاہل قسم کے گویے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی بے صبری کی نسبت کر دیتے ہیں۔ حزن تو تھا لیکن انہوں نے منایا نہیں، فَهُوَ قَزِيمٌ، وہ پی جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اور جو غلام مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ بھی پی جاتے ہیں، لیکن جب حضور کی بات یا نبی کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، پھر بولتے ہیں، پھر بولتے ہیں۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کی تو بینائی چلی گئی، تو واقعہ بڑا لمبا ہے، اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو یہ کر کے جاؤں، اور یہ بات بھی ضروری ہے
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا نا حضرت زلیخا نے، اسی میں موجود ہے، بلایا، پڑھا نا آپ نے، انہوں نے کہا حیت لک، ادھر آؤ۔ یوسف علیہ السلام اس وقت غلام تھے نا، تو انہوں نے بلایا حضرت زلیخا نے، کہا حیت لک، ادھر آؤ۔ آپ نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثواش، میرا مالک، یہاں رب مانا مالک بھی ہے، دونوں تفسیریں ہیں، یعنی بادشاہ کو کہا میرا بادشاہ، وہ بادشاہ نے تو میری اچھی تربیت کی ہے، میں اس کے گھر میں پناہ ہوں اور تو اس کی بیگم ہے، اور کیا مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے؟ حیت لک قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثواش انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت زلیخا نے گناہ کا ارادہ کر لیا، گناہ کا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، یوسف بھی کر لیتے، یوسف اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ رہے تھے، اگر اللہ کی برہان نہ، یہ نہیں کہ نبی انہوں نے ارادہ کیا، کہا زلیخا نے کر لیا لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، وہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ آپ پڑھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان کیا تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو بلایا نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے، اور سامنے آ کے انگلی منہ میں ڈال دی اور کہا چٹی چادر کو داغ نہیں لگنا چاہیے، نبی کی چٹی چادر کو داغ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے ہم کہتے ہیں مرشد کامل ہونا تو وہ تے پہنچ جاتا ہے، مرشد کامل پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی برہان فرمایا ہے، کسی کو یہ مسئلہ بن جائے آپ نے برہان سے یعقوب علیہ السلام مراد نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں رب کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تاکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی، اس برہان سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہیں، اور یہاں برہان سے یہ بھی تفسیر ہے، اس برہان سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے۔ پتہ چلا جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں مرشد پہنچ جاتے ہیں، وہاں مرشد پہنچ جاتے ہیں، اور جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو مرشد کامل آ کے مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا جو مرشد کامل ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہوں روح ان کی مرید کے ساتھ ہوتی ہے، وگرنہ حضرت یہ روح ہی تھی نا، روح کا تصرف تھا کہ آپ سامنے آگے۔ اور یہ بھی پتہ چلا مرشد کامل جہاں بھی ہوں اپنی مرید کی خبر رکھتے ہیں کہ مرشد کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، تو کنعان میں انہیں کیسے پتہ چلا، پھر کنعان سے کیسے وہاں پہنچ گئے، تو پتہ چلا مرشد جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے مرید کی خبر رکھتے ہیں، صرف خبر نہیں رکھتے بلکہ اپنے مرید کو مشکل وقت سے بچاتے بھی ہیں۔ یہ آپ کو میں نے سبق دینا تھا، تو آپ دوڑ پڑے، آپ کیا ہوا، آپ دوڑے، جب آپ دوڑے نا تو تالے لگے ہوئے تھے، کیا لگے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، تو بتاؤ تالے تو کھول سکتے تھے، تالے تو کھولنے، چابیاں بھی نہیں، کنڈی بھی نہیں، کنڈی کے ساتھ تالے لگے ہوئے تھے۔ تمہارے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جب رب پہ بھروسہ کر کے بندہ چلتا ہے نا، جب بچنا چاہتا ہے نا، جب بچنا چاہتا ہے نا، ارادہ کر لیتا ہے نا، اور جب بچنا چاہتا ہے نا تو رب تالے بھی توڑ دیتا ہے، رب راستے بھی کھول دیتا ہے۔ وہ بچنا نہیں چاہتے، یوسف علیہ السلام نے بچنا چاہا، مرشد کامل آگے رہنمائی فرما دی، تو پھر اللہ پہ توکل رکھ کر، پتہ بھی یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی دوڑ پڑے، جب دوڑے تو تالے ٹوٹ گئے، تالے ٹوٹ گئے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے، پیچھے سے پکڑا، قمیض پھٹ گئی، اور پھر شور پڑ گیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ پہنچ گیا، تو اس نے کہا کہ اس کا کیا سزا ہے، بادشاہ جس نے تیری بیوی سے برا ارادہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگا دی۔ تو پھر کیا فیصلہ ہوا کہ ایک گواہی دینے والا گواہی تھے، کیا بچہ، کیا اگر گواہی کیا تھی، چھوٹا بچہ تھا، گواہی کیا تھی، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے، پھر یہ، اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام، اگر پیچھے سے بھی یوسف سچے ہیں، اگر آگے سے ہیں تو یہ کیا ہے، پھر مسئلہ ہے، پھر یوسف علیہ السلام پہ مسئلہ ہے۔ اور جب وہ دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، قمیض، تو اللہ پاک میں اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہاری عورتوں کا مکر بڑا ہے، تمہاری عورتوں کا مکر، اللہ نے قرآن پاک میں عورتوں کے مکر کو عظیم کہا۔
تمہاری عورتوں کا مکر بڑا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کی عزت کی بات آئی تو اللہ نے بچے کو گویائی عطا فرمائی اور گود میں بچہ بول پڑا یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ سچے ہیں۔ آپ دیکھ لیں۔ اب میں ایک بات کر دوں اس کے ساتھ کہ جب یوسف علیہ السلام کی عزت کی بات آئی تو گود میں بچہ بولا، گود میں بچہ بولا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عزت کی بات آئی، آپ کی عصمت کی بات آئی تو بچہ بولا، عیسیٰ علیہ السلام گود کے بچے بولے۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا کی محبوب زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ نازیبا بات کہی گئی تو پھر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بچہ بولے، کوئی بچہ بولے۔ اللہ چاہتا تو پتے بھی بولتے، اللہ چاہتا تو زمین بھی گواہی دیتی، کیونکہ اب محبوب کی محبوبہ کی بات تھی، اور محبوب بھی سب سے اونچے محبوب ہیں جن کے صدقے محبوب بنائے گئے ہیں۔ اب محبوب کی محبوبہ کی بات تھی تو پھر بچے کو بھی نہیں کہا جا رہا تھا، نہ کسی اور کو کہا جا رہا تھا، نہ زمین کو حکم ہو رہا تھا، نہ پتوں کو حکم ہو رہا تھا تم گواہی دے دو، یہ بھی گواہی کافی تھی۔ کہا نہیں، اب بات محبوب کی محبوبہ کی ہے، اس لیے اب کسی کو حکم نہیں دیں گے، اب خالق کائنات خود گواہ بن جائیں گے۔ کہاں پہنچو گے تم حضور کے مقام کو؟ کیا سمجھو گے تم؟ پہلے بھی تو نبی تھے، پہلے بھی تو نبی کی ماں تھی، بچے گواہی دے رہے تھے، یہاں بچے نے گواہی کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ یہ محبوب جو سب کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب اکبر ہیں، ان کی محبوبہ زوجہ کی بات تھی، اس لیے اللہ نے شاید 17 یا 18 آیتیں نازل فرما کر ان کی گواہی خود فرمائی ہے۔ آپ سمجھئے اس کو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب باقی نا تو راستے کھل گئے، بس آپ ارادہ کر لو، جب آپ بچنے کا پکا ارادہ کرو رب بچا لیتا۔ ہمارے ارادے کمزور ہیں، ہم ارادہ صحیح نہیں کرتے، ارادہ صحیح ہو جائے تو کڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، دروازے بھی کھل جاتے ہیں، راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ لیکن داتا صاحب نے اپنا لطف کی بات کی ہے، وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں ایک وقت تھا کہ حضرت زلیخا نے کیا کیا؟ بت کو پوجتی تھی نا پہلے، پتہ نا آپ کو، پہلے وہ بت کو پوجنے والی تھی تو بت کی تو آنکھیں بھی نہیں تھی، خود بنایا ہوا تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ انہیں بلانے لگی نا تو بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کیا کیا؟ اسے نظر بھی کچھ نہیں آتا، آپ بنایا ہوا ہے، کپڑا ڈال دیا۔ اور جب نور ملا نا، جب اسلام ملا، نور ملا، ایمان ملا، شادی ہو گئی، کیونکہ پھر اللہ کا حکم ہوا، پھر وہ شادی بھی ہو گئی۔ تو جب شادی ہوئی تو اب کیا ہوا؟ اب یوسف علیہ السلام پیچھے اور حضرت زلیخا آگے۔ ایک وقت حضرت زلیخا پیچھے، یوسف علیہ السلام آگے، اور ایک وقت وہ آیا کہ اب تو حلال طریقہ تھا نا، یہ تو اچھا طریقہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام پیچھے، حضرت زلیخا آگے۔ کہا اب کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کہا یوسف جب میں نے بلایا تھا نا آپ کو تو میں اس کو مانتی تھی جس کی آنکھیں ہی نہیں تھی، جس کے کان نہیں تھے، نہ وہ دیکھ سکتا تھا نہ وہ بول سکتا تھا، پھر بھی حیا تھی، میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا۔ اب تو اس کا کلمہ پڑا ہے جو اس آنکھ کے بغیر بھی دیکھتا ہے، جو اس کان کے بغیر بھی سنتا ہے۔ تو جب ان دیکھے جس کی آنکھ نہیں، جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، اس سے حیا کرتے ہوئے کپڑا ڈالا تھا، اب تو اس کو مانتی ہوں جو بغیر آلہ کے باریک سے باریک دیکھتا بھی ہے، باریک سے باریک سنتا بھی ہے، اس لیے اب مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ یہ داتا صاحب سمجھاتے ہیں کاش تم یہ تصور کر لو، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تم جرم نہیں کرو گے، تم جرم سے بچ جاؤ گے۔ حضرت زلیخا پہ جب کرم ہوا تو پھر ان کی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، کہا ہر وقت میرا رب دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہر وقت رب کی حیا ہونی چاہیے۔ تو یہ ذات محترم، یہ باتیں بہت لمبی ہیں، جو میں نے بات بتانی تھی اذهبوا بقمیصی پہ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، واقعہ لمبا تھا۔ تو جب پھر وہ بھائیوں کا معاملہ ہوا تو پھر وہ پتہ چلا ابا جان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی، اذهبوا، آپ بولے ساتھ میرے، اذهبوا، ثواب بھی ملے گا کہ نہیں؟ اور رمضان ہے اور فرض کتاب بھی بڑی انوار برسنی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کی دل کھل جائے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس ٹائم کتنے انوار برس رہے ہیں۔ یہ کوئی ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ہم اپنی بات ہی کر رہے، زبان مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔
کتنے کرم ہو رہے ہیں. اذهبوا بقمیصی، اذهبوا کا مطلب ہے لے جاؤ، بقمیصی میری قمیص، ھذا یہ میری یہ قمیص لے جاؤ. تو کیا کرو؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، اور اس قمیص کو میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالنا. کیا کرنا؟ اب یہ قرآن کو قصہ ہے، کو کہانی ہے، قرآن ہے نا، 13واں سپارہ ہے نا. یہ حافظ چاند صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں. حافظ عمران صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کیا ہے کہ نہیں. کیا ہے؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي بَصِيرًا، وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پہ، میرے القو، القا یلقی، القا، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. اللہ القا کرتا ہے نا ولیوں پہ، تو بغیر سیکھے بھی علم آتا ہے. القا، تم اس کو، اس قمیص کو میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالنا. کیا کرنا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، یأتی فوراً بصارت آ جائے گی، فوراً نگاہ آ جائے گی. یأتی بصیرا، دیکھو نا کٹھا ہے. فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، جو پڑھے لکھے ذات ہے نا انہیں پتہ ہے کہ یہ یاتی ہونا چاہیے، لیکن یہ یاتی نہیں ہے، یہ یاتی ہے. یہ حذف کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اس کا ما قبل سے تعلق ہے، ربط ہے، وقف نہیں ہے اس میں. یعنی جب چادر ڈالو گے بس چادر ڈالنے کی دیر میں نگاہ آ جائے گی. یاتون یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. اب یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا نا. شرک ہو گیا. اور ادھر کیا بولی ہے ان کی؟ کہتے ہیں شرک ہے. وہ چادروں سے جو ہے نا کہتے ہیں برکت دیتی ہیں. ہم کہتے ہو بے وقوفو، تمہاری جو ہے نا لگے نا اندر کا نور ہی جاتا ہے، اور جب نبیوں ولیوں کا لگے اور سرور آتا ہے. وہاں تو نگاہیں بھی آتی ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کی بدن کی چادر ہیں، قمیص ہیں، تو یوسف علیہ السلام قمیص دے رہے ہیں، اور صرف قمیص نہیں دے رہے، یہ بتا رہے ہیں ہمارے جسم سے جو قمیص لگ جاتی ہے وہ بھی حاجت روا ہوتی ہے، مشکل کشا ہوتی ہے. وہ بھی وگرنہ قمیص کیوں بھیجی؟ پھر فتویٰ لگاؤ نا یوسف علیہ السلام پہ، تو پھر اللہ پہ لگاؤ گے. اور لگاتے ہیں نا، یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ چادروں سے برکت حاصل کرتے ہیں، یہ کفنوں سے، یہ آب زمزم کو دھو کر کہتے ہیں ہمیں برکت ملے گی، قبر میں عذاب نہیں ملے گا کیونکہ آب زمزم سے دھو لیا ہے. یہ روضہ مصطفیٰ سے چادر ٹچ کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور بے وقوفو، ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، واقعی نہیں ہوگا، کچھ تمہیں ہوگا، تمہیں ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کے جسم سے لگی ہوئی چادر ہے، وہ چاہتے تو دعا کر دیتے، دعا نہیں کر سکتے تھے کہ مالک میرے ابا جان کو بینائی دے دے؟ تو کیا دعا سے کام نہیں ہوتا؟ لیکن ہر وقت دعا نہیں ہوتی، کچھ دعائی بھی دینی ہوتی ہے، کچھ دعائی بھی دینی ہوتی ہے اپنے مریدوں کو، غلاموں کو، کہ ہر وقت دعا نہیں بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پہ وہ کرم فرمائے ہیں، ہمارے جسم سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ آگے بھی فیض دیتی ہے. اب وہ قمیص اللہ نے بیان فرمایا، فلما القاہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. پھر کیا ہوا؟ فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ، پس وہ خوشخبری لے کے آنے والا وہ آیا. یہ نہیں کہ بس بات کی، اللہ نے سارا بیان فرمایا. انجا البشیر، وہ بشیر آپ کے پاس آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا. فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ، پھر اس نے وہ چادر علی وجہہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی. فرتد بصیرا، اللہ پاک فرماتا ہے چادر ڈالی تو فوراً بصارت آ گئی. فوراً. اگر پیچھے ہوتا نا تو پھر کوئی بے ایمان کہتا چادر ہی ڈالی تھی نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، نگاہ کب سے آئی؟ اللہ نے وہ بھی نہیں چھوڑا کیونکہ مالک جانتا ہے، علام الغیوب ہے نا، کہ ایک وقت آیا کہ بدبخت یہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے تو کہا ہی تھا نا، کون سی بنائی آئی تھی، وہ تو کہا ہی تھا نا. اللہ نے اگلا بھی بیان فرما دیا اور مہر لگا دی کہ پھر چادر بھی ڈالی، اور چادر جب ڈالی فرتد بصیرا، چادر ڈالنے کی دیر تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ واپس آ گئی. فرتد بصیرا. اب پتہ چلا کہ تبرک ہے کہ نہیں؟ تبرک، لیکن ہو ولی، ہو نبی،
وہ قدم رکھیں تو جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ چادر لگ جائیں وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ یہ سنی ایسے نہیں چومتے، ایسے نہیں سینے پہ کپڑے لگاتے، ایسے نہیں لگاتے، یہ ہر ایک کا نہیں لگاتے، یہ اسی کا لگاتے ہیں جو در مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے۔ انہیں پتہ ہے جو رسول اللہ کا ہو گیا ہے، اب اس کی چادر میں بھی برکت ہے، اب اس کے ہاتھ میں بھی برکت ہے، اب اس کی نگاہ میں بھی برکت ہے، اب اس کے جوٹے میں بھی برکت ہے۔ آپ وہ دیکھ دے تو برکت نصیب ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ لگا دے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں بھی بتاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار بھی بتاتا ہے۔ اس پہ اب گفتگو تو بہت ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے رکھا کہ جو نبی ولی سے لگ جائے چیز وہ بھی حاجت روا ہوتی ہے، وہ بھی مشکل کشا ہوتی ہے، وہ بھی فیض دیتی ہے۔ اور اس میں شک کرنے والا پھر کس میں شک کرے گا؟ قرآن میں، کیونکہ دلیل کس کی ہے؟ قرآن کی۔ اس لیے حضرات محترم اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں، ہم ہوش ہوا کریں اس بات پہ کہ اللہ عز و جل نے ہمیں وہ پاکیزہ مسلک اور مذہب اور وہ پاکیزہ عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمیں کسی وقت بھی شرمندگی نہیں ہوتی، کسی وقت بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ دعا کرو کہ اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مذہب پر قائم اور دائم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔